ड्रोन्स को पाकिस्तान भेजने का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान में रडर सिस्टम जो है वो कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड हैं। इनको जहाँ से टारगेट किया जाए उसकी लोकेशन ट्रांसमिट हो जाती है, तो इसलिए इनको करीब आने दिया जा रहा है और करीब आकर इनको या तो छोटे हथियारों के ज़रिए इनको इंगेज किया जाता है या फिर इनको सॉफ्ट किल किया जाता है। इस हवाले से जो एक प्रोपेगंडा चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान क्यों इन ड्रोन्स को रोकने में नाकाम है, उसकी वो एक बेबुनियाद सा प्रोपेगंडा है। पाकिस्तान अगर रुक जाए तो हम भी रुक जाएंगे, यानी कि वो एक मिन्नत कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस पर कोई रिस्पॉन्ड ना करे, लेकिन पाकिस्तान का ये है कि इस पर रिस्पॉन्ड ज़रूर करना है। दुनिया में कहीं जाएं, आप भी बहुत मुल्क फिरे हैं, मैं भी बहुत मुल्क फिरा हूँ, तो जहाँ सिख बरादरी मिलती है और पाकिस्तान को देखते ही वो सल्यूट करते हैं। उसने सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया है, जो कि बिल्कुल एक इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है कि आप जो मजहबी मुकद्दसात हैं उनको टारगेट और हाइड्रो नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को टारगेट किया है। और ये तारीख में पहला वाक़या था कि कोई राफेल गिरा है और उससे उनके शेयर गिर गए राफेल बनाने वाली कंपनी के, और चाइनीज़ कंपनी के शेयर ऊपर चले गए। तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी जो दुनिया है वो भारतीय बयानिए की गिरफ्त में नहीं आती और उसका झुकाव हमें ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ मालूम होता है। अस्सलाम वालेकुम, फ्रंटलाइन अपडेट्स के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। वी न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम है जो आपको लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल के हवाले से अपडेट करता है कि पाकिस्तान के क्या सिचुएशन हो रही है, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तनाव की, और क्या अपडेट्स हैं, क्या हो रहा है। आज हम 3 इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक तो ये कि जो इंडिया ने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म ड्रोन्स के ज़रिए शुरू कर रखा है पाकिस्तान में, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पे, किसी और जगह पे, पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन्स भेजे हैं, जो कि 31 जिनको मार गिराया पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने। वो क्यों पाकिस्तान में कैसे भेज रहे हैं, उनके भेजने का क्या मकासद हैं, और उनको अंदर क्यों आने दिया जा रहा है, इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, इस हवाले से बात होगी। इसके अलावा इंडिया ने जो स्काई ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इंफॉर्मेशन वारफेयर शुरू कर रखा है, जो फेक न्यूज़ का बाज़ार गर्म कर रखा है, इस हवाले से भी बात होगी कि वो उसके क्या मकासद हैं। उसमें उन्होंने सिखों के हवाले से प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया कि जी पाकिस्तान ने कोई अटैक किए, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक प्रोपेगेंडा किया है, एक प्रेस रिलीज जारी की, उसके बाद उसमें उन्होंने लिखा है कि वो डी एस्केलेशन चाहते हैं, और उन्होंने दावा किया कि जी पाकिस्तान ने 15 हमले किए उनके मुख्तलिफ शहरों में। उस पर भी बात करेंगे कि असल सूरत हाल क्या है, और जो इंडिया एक बहुत बड़ी गलती कर गया है उस पे भी बात करेंगे कि जो उसने इजरायली ड्रोन्स पाकिस्तान भेजे हैं, जिसकी वजह से उसकी अरब मालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं और गुडविल उसकी ख़राब हो जाएगी, ये भी बात करेंगे। और दुनिया इस मामले पर अब जो इंडिया की प्रोवोकेशन है, जो इंडिया की तरफ से जारियत हो रही है, इस पर क्या कह रही है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे बड़े शानदार जर्नलिस्ट फैसल कमाल पाशा जो फ़ॉरेन अफेयर्स करते हैं, उनको देखते हैं, वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है पाशा साहब आप बताइएगा कि ये जो ड्रोन्स के हवाले से जो हो रहा है, तो ड्रोन्स का कुछ लोग सवाल करें कि इनको क्यों नहीं मार गिराया जा रहा है, ये क्यों अंदर तक आए हैं, और ये इंडिया की एफर्ट है। देखें सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, जैसे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को निशाना बनाया गया, वहाँ PSL रीशेड्यूल किया गया है और मुख्तलिफ सिविलियन टारगेट्स को उन्होंने टारगेट किया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये इसमें बड़ी दिलचस्प बात ये है कि जो ड्रोन्स हैं इनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। ड्रोन्स को पाकिस्तान भेजने का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान में रडर सिस्टम जो है वो कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड हैं। जो भी ड्रोन आएगा उसको जहाँ पे भी इंटरसेप्ट होगा वो उस लोकेशन को वापस ट्रांसमिट करेगा, जिससे भारत को ये पता चल सकेगा कि पाकिस्तान का जो रडर सिस्टम है वो कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, और वो फिर उन जगहों को निशाना बना सकता है। इसलिए इनको बड़ा टेक्टिकली डील किया जा रहा है, थ्रू सॉफ्ट किल भी किया जा रहा है और हार्ड किल भी किया जा रहा है। सॉफ्ट किल से मुराद ये है कि उनको जैम कर दिया जाता है, और हार्ड किल से मुराद ये है कि उनको मिसाइल के ज़रिए से मार गिराया जाता है। और अभी तक पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ 31 जो भारतीय ड्रोन्स हैं उनको मार गिराया है, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी उम्मीद अफजा बात है। और इस हवाले से जो एक प्रोपेगंडा चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान क्यों इन ड्रोन्स को रोकने में नाकाम है, उसकी वो एक बेबुनियाद सा प्रोपेगंडा है। अच्छा देखें, जो ये बात है कि एक ड्रोन जो है ये लो कास्ट ड्रोन्स हैं, इसराइल के ड्रोन्स हैं, ये कॉस्ट करता है बिटवीन $5,000 टू $50,000, यानी 5 से 50,000। जबकि इसके ऊपर जो मिसाइल पाकिस्तान अगर मारे, मिसाइल के ज़रिए इनको किल किया जाए, सारे हार्ड किल किए जाएँ, तो
کروڑوں روپے کا خرچہ ہے، یعنی لاکھوں ڈالرز میں اس کی کاسٹ ہے، وہ ہم ان پہ ضائع کرنے کے بجائے انڈین جہازوں کا استقبال کریں گے نا، وہ اس کے لیے ویٹ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ ان کو یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کو جہاں سے ٹارگٹ کیا جائے اس کی لوکیشن ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے، تو اس لیے ان کو قریب آنے دیا جا رہا ہے، اور قریب آ کر ان کو یا تو چھوٹے ہتھیاروں کے ذریعے ان کو انگیج کیا جاتا ہے، یا پھر ان کو سافٹ کل کیا جاتا ہے، جو ٹیکنیکل ہماری اسکلز ہیں اس کے تحت جو کمپیوٹرائز جیمنگ ہوتی ہے اس کے ذریعے ان کو کیا جاتا ہے. تو یہ انڈیا کا یہ ایک پلائے ہے اس طریقے سے پاکستان کی جگہوں کو کرنا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ خبریں آ رہی ہیں انڈیا سے کہ جو انہوں نے رافیل طیارے ہیں ان کو جتنا نقصان ہو گیا، ان کے 5 طیارے اور انکلوڈنگ رافیل جو تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے رافیل ڈاؤن ہوا ہے، اور وہ پاکستان نے ان کو ڈاؤن کیا. اتنی ہیوج امبیرسمنٹ کی سے بچنے کے لیے انہوں نے ان سب کو بارڈر ایریا سے ہٹا دیا پیچھے، تاکہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹارگٹ نہ کیا جا سکے. ان کو پتہ ہے کہ پی ایف کے ٹارگٹ میں وہ پی ایف نے لاک کر رکھے ہیں وہ ایریا سارے، تو اس وجہ سے وہ دیکھنا چاہ رہے تھے ڈرونز کے ذریعے. ایک تو ان کے پھر ڈرون ہی آپشن رہ گیا، انہوں نے ڈرون بھیجے، ڈرون کے ذریعے یہ بھی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کا ایئر ڈیفینس سسٹم کہاں کہاں ہے اور کیا کرتا ہے. ان ڈرونز کا بیسیکلی مقصد بھی ہیٹ سینسنگ ہے، ریڈیشن سینسنگ ان میں سسٹم لگا ہوتا ہے جس میں جاننا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں ایئر ڈیفینس سسٹم ہے. دوسرا جو ہے انڈیا کی جو آج ایک پریس ریلیز آئی ہے اس میں بھی ان کی طرف سے آتا ہے کہ جی پاکستان نے 15 مقامات پر حملہ کیا ہے، جو کہ پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بے بنیاد ہے، وہ اس میں خواہ ایک الزام لگا رہے ہیں. لیکن ان کا یہ ہے کہ ڈی ایسکیلیشن ہم چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ایسکیلیشن نہیں چاہتے، یعنی کہ ہم تناؤ میں بڑھاوا نہیں چاہتے. پاکستان اگر رک جائے تو ہم بھی رک جائیں گے، یعنی کہ وہ ایک منت کر رہے ہیں کہ پاکستان اس پہ کوئی رسپونڈ نہ کرے. لیکن پاکستان کا یہ ہے کہ اس پہ رسپونڈ ضرور کرنا ہے، رسپونڈ ضرور کرنا ہے. لیکن دیکھیں انڈیا نے جب رسپونڈ کیا تو انڈیا نے 2 ہفتے لگائے. پلوامہ کے بعد انہیں پہلگام کے بعد انہوں نے کہا ہم فوراً رسپونڈ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اسی دن میٹنگز، مودی صاحب جی واپس پہنچے اپنے ملک میں، سارا کچھ کیا، مگر رسپانس میں 2 ہفتے لگے. رسپانس جو ہوتا ہے کہتے ہیں نا ریونج از بیسٹ سروڈ کولڈ، جیسے آج کہتے ہیں. تو اس کو ٹیکٹیکلی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، اپنے ٹائم اپنی اسپیس اپنے حساب سے لاک کر کے ٹارگیٹ ذرا ٹھنڈا کر کے وہ کیا جاتا ہے. اس میں ٹائم بھی لگتا ہے اور سوفسٹیکیٹڈ قسم کا ہوتا ہے. تو اس لیے رسپانس میں یہ جو ٹائم لگ رہا ہے اس کی وجہ ہے. اور پاکستان نے جو انیشیل رسپانس دی ہے وہ اتنا لیتھل تھا کہ ان کو لائن آف کنٹرول پر بھی، ان کے ڈرونز بھی، ان کے کمبیٹ ایئر جو رافیل ہیں وہ بھی پاکستان نے وہ کیے. اور کچھ 40 سے 50 ہموات ہوئی ہیں کنٹرول لائن پہ ان کی، وہ انڈیا بالکل چھپا رہا ہے، اس کو بتا بھی نہیں رہا. بالکل. اچھا یہ اموات بھی آرمی ان کے جوان جو ہیں ان کی اموات ہیں. اچھا دوسرا اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو ان لائک دیم کہ انہوں نے سویلین ٹارگٹس پاکستان میں بچوں کو مارا، خواتین کو ٹارگٹ کیا، جبکہ ادھر سارا پاکستان آرمی، پاکستان کی مسلح افواج نے سارے ان کے کم بیک ٹارگٹس کو انگیج کیا. یعنی ایک مردانہ اور دلیر فوج کی طرح صرف ان کو ٹارگٹ کیا جو پروفیشنل آرمی سولجرز تھے. جی بالکل. اچھا وسیم صاحب اس میں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انڈیا اس موقع کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جو سکھوں کے لیے پاکستان کے دل میں محبت ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس نے جناب ایک امرتسر میں کہا گیا کہ جی بلیک آؤٹ ہوگا کیونکہ گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنایا جائے گا. پھر کچھ میزائل اور ڈرونز بھی وہاں سے برآمد کروائے گئے کہ جی یہ دیکھیں پاکستان نے مارے ہیں، تاکہ جو انڈیا میں موجود جو سکھ ہیں اور ورلڈ اوور جو سکھ ہیں وہ پاکستان کو بڑی ریورنس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو ان کے درمیان ایک ڈسٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے، مسٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے ایک انہوں نے کوشش کی ہے تاکہ وہ چیز جو ہے اس کو دور کیا جائے. اور دیکھیں آپ دنیا میں کہیں جائیں، آپ بھی بہت ملک پھرے ہیں، میں بھی بہت ملک پھرا ہوں، تو جہاں سکھ برادری ملتی ہے پاکستان کو دیکھتے ہی وہ سلوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، ابھی گانا بھی مشہور ہوا تھا، اس کو انڈیا نے ارسٹ کر لیا، جس نے گانا گایا تھا اس نے کہا کہ پاکستان جو بابے کی سرزمین ہے، جہاں بابا گرو نانک یعنی کہ ان کے روحانی پیشوا، مذہبی پیشوا ہیں، ان کی قبر بھی پاکستان میں ہے، ان کی زندگی بھی ادھر گزری ہے. یہاں کھیتوں میں ہل چلایا انہوں نے، یہ جہاں کرتارپور ہے وہاں کھیت ہے، جہاں پہ ان کی جائے پیدائش یہاں پہ، ان کی جائے وفات یہاں پہ. تو ریورنس ہے ان کے لیے، یہ بہت ہی مذہبی طور پہ مقدس ہے. تو وہ تو پاکستان کے ساتھ اس طرح کی محبت ہے، مذہبی محبت کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ سکھوں میں کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ سکھ ساتھ نہیں دے رہے. سکھوں نے کہا ہے کہ پاکستان پر ہم حملے میں استعمال نہیں ہونا چاہتے، اس ملک کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں. اور پاکستان ہمیشہ کرتا ہے. آپ دیکھیں انڈیا میں جب انڈینز کا ویزا بین کیا گیا تو سکھوں کو ایکسکلوڈ کیا گیا، کرتارپور راہداری کھولی گئی کہ سکھ آ سکتے ہیں یہاں پہ. اور پاکستان میں سکھوں سے جن سے ملا ہوں انٹرنیشنلی، وہ کہتے ہیں یار پاکستان میں ایک ٹریفک کانسٹیبل بھی
ہمیں دیکھ کے سلوٹ مارتا ہے, عام بچہ بھی سردار جی کیا حال ہے, یعنی کہ ایسا کنیکشن ہے, دل کا کنیکشن جو آٹومیٹک ہے ان کے ساتھ. ابھی میں دیکھ رہا تھا انڈیا کے پورے پروپیگنڈا کے باوجود کہ پاکستان نے امرتسر کو ٹارگٹ کیا, جبکہ پاکستان نے کہا کہ ایسا کوئی ہمارا نہ ارادہ ہے نہ ہم کبھی کر سکتے ہیں, وہ تو ہمارے لیے بھی مقدس ہے. تو انہوں نے سکھوں کے بیانات آ رہے ہیں, میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ جی یہ ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا کی ہی فالس فلیگ ہے, جس طرح کہ انہوں نے پہلگام کیا فالس فلیگ کوشش کر سکتا ہے, پاکستان کا بھی ٹارگٹ نہیں کر سکتا. پاکستان کرے گا تو صرف اور صرف ملٹری ٹارگٹس کو انگیج, اور بفٹنگ رسپانس ضرور آئے گا, لیکن ملٹری ٹارگٹس کو اس طرح سویلین ٹارگٹ کرنا پاکستان کی پالیسی کا حصہ ہی نہیں ہے. بالکل. اور لیکن اس کے بالکل برعکس اگر آپ دیکھیں بھارتی رویے کو آپ دیکھیں تو اس نے مساجد کو ٹارگٹ کیا ہے, اس نے سویلین پاپولیشن کو ٹارگٹ کیا ہے, جو کہ بالکل ایک انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے کہ آپ جو مذہبی مقدسات ہیں ان کو ٹارگٹ, اور نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو ٹارگٹ کیا ہے, جو جنیوا کنونشن کے تحت بھی آپ اس کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے, کہ وہ ایک لائیولی لوگوں کی زندگیوں کا اس پہ دار و مدار ہے. ایون جنگ میں بھی وہاں پہ اگر فوج بھی کھڑی ہو پھر بھی آپ اس کو ٹارگٹ نہیں کرتے کہ یار اس سے انسانی زندگی متاثر ہوتی ہے, لیکن وہاں پر انہوں نے وہاں اس کو بھی اٹیک کیا ہے. بالکل. اور اچھا ایک یہ بھی بتائیں آخر میں کہ انٹرنیشنل محاذ پر ایک تو انڈیا کی بہت بڑی یہ غلطی ہوئی کل کہ انہوں نے اسرائیلی ہارپ جو ڈرونز ہیں وہ پاکستان بھیجے. اچھا وہ اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے مسلم ورلڈ کے ساتھ ایک پوری جو اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے, جو باقی اس کے ہیں مسلم ورلڈ کے ساتھ اس کا مسئلہ ہے, عرب ورلڈ کے ساتھ اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ ان کی میں دیکھ رہا تھا کہ بہت بڑی مس کیلکولیشن ہے. وہ حسین حقانی صاحب کا ٹویٹ میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ جنگ میں ایک مس کیلکولیشن آپ کے لیے بڑی وہ ہو سکتی ہے. انہوں نے یہ کیا جس سے عرب دنیا میں غم و غصہ پھیل رہا ہے کہ یار آپ, یعنی کہ ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کتنا الائنڈ ہے, جو کہ عربوں کا ایک دشمن ہے. تو یہ ان کی مس کیلکولیشن دیکھیں یہ بھی ہوئی ہے ان نے. اچھا میں آپ کو بتاؤں اس میں کہ انڈیا برکس جو کنٹریز ہیں, برکس جو ممالک کی تنظیم ہے, اس میں واحد ملک ہے کہ جس کا تجارتی خسارہ ہے, یعنی وہ اتنا ایکسپورٹ نہیں کرتا جتنا امپورٹ کرتا ہے. اچھا اس خسارے کو وہ کور کس طرح سے کرتا ہے, وہ فارن ریمیٹنسز کے ذریعے سے کور کرتا ہے, اور وہ ریمیٹنسز کا جو میجر سورس ہے اس کا وہ جی سی سی کنٹریز ہیں. جی سی سی عرب ممالک ہیں, وہاں سے اس کو ریمیٹنسز آتی ہیں, وہ اس کا کور کرتا. اب یہ جو جیسے ابھی آپ نے بات کی, تو عرب ممالک کو اوفینڈ کرنا اس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر عرب ممالک سے بھارتی لوگوں کو واپس بھیجا جاتا ہے, ان کی جابس ختم کیے جاتے ہیں, تو انڈیا جو ہے وہ تو کولیپس کر جائے گا. بالکل. تو یہ بھی ایک مس کیلکولیشن ہے. اور انٹرنیشنل محاذ پر دیکھیں کہ یہ جو انڈیا نے اسٹیٹ ٹیررزم کیا ڈرونز کو سویلین علاقوں میں گرا کے, یہ اس کا کیس خراب کر رہا ہے کہ پرووکیشن اس کی طرف سے, ایسکیلیشن اس کی طرف سے. پاکستان کا رسپانس ہمیشہ سے میٹ اور کیلکولیٹڈ تھا. انہوں نے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا, پاکستان نے ایئر میں کمبیٹنٹس کو انگیج کیا, ان کے 5 جہاز گرائے جس میں رافیل بھی تھا, جو انٹرنیشنل ان کو ہزیمت ہوئی ہے. کل نیو یارک ٹائمز میں, سی این این میں, پورے انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا کہ یہ رافیل گرے ہیں, بلکہ ایک فرینچ کمپنی نے کہا کم از کم ایک رافیل کا انہوں نے بھی کنفرم کیا, اور یہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ کوئی رافیل گرا ہے. اور اس سے ان کے شیئر گر گئے رافیل بنانے والی کمپنی کے, اور چائنیز کمپنی کے شیئر اوپر چلے گئے جس نے J-10 پاکستان کو دیا ہے, JF تھنڈر بنایا جنہوں نے. تو انٹرنیشنل محاذ پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں انڈیا کی جو اب آہستہ آہستہ آئسولیشن کی طرف بڑھیں گے؟ دیکھیے انڈیا جو ہے, اگر آپ تھوڑا تجزیہ کریں 2019 کے واقعے کا اور 2025 کے واقعے کا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے 2019 میں ساری عالمی برادری جو تھی وہ انڈیا کی حمایت میں آ گئی تھی. سو مچ سو کہ چائنا کو بھی اس بات کی حمایت کرنی پڑی کہ مولانا مسعود اظہر کو بین کیا جائے, ان پہ پابندی لگائی جائے, ان کی تنظیم پہ پابندی لگائی جائے. اس بار جو انڈیا کو تمام جو ویسٹرن پاورز ہیں اور دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی جانب سے جو رسپانس ملا ہے, اور پھر انڈین جو ڈس انفارمیشن کیمپین ہے, جس طرح سے انڈیا نے ڈینائی کیا اس کی رافیل کے بارے میں ڈینائی کیا, لیکن اس پہ جو فرینچ اہلکار ہیں انہوں نے کنفرم کر دیا, نیو یارک ٹائمز نے کنفرم کر دیا, سی این این نے کنفرم کر دیا اس بات کو. انڈیا کی جو اس وقت کریڈیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوئی ہے, اور دنیا جو ہے, جو بیرونی دنیا ہے, اس کے ممالک بالکل بھی انڈیا کی باتوں پہ اس طرح سے یقین نہیں کر رہے جس طرح سے وہ ماضی میں یقین کرتے چلے آئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک چیز ہے کہ پاکستان اس وقت ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بڑی ایگریسو جو پالیسی ہے اس کو پرسو کر رہا ہے. تقریباً روزانہ کی بنیادوں پر ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب, ان کی 2-3 ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی ہے. یہ تقریباً کل
तीसरी दफ़ा ब्रीफिंग दी गई, तमाम जो ममालिक के सफ़ीर थे पाकिस्तान में उनको ब्रीफिंग दी गई, उनको इस टेंशन के बारे में बताया गया। तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी जो दुनिया है वो भारतीय बयानिए की गिरफ्त में नहीं आती और उसका झुकाव हमें ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ मालूम होता है। इससे हम ये देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी बुरी तरह से नाकाम हो रहा है। और उसकी एक बुनियादी वजह भी ये है कि उसने जो रिस्पेक्टेड इंटरनेशनल कोवेनेंट्स हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, वो एक इंटरनेशनल कोवेनेंट है, उनको जब उसने यूनिलैटरली वायलेट करने की कोशिश की है तो बैनुल-अक़वामी दुनिया में उसका इमेज जो है वो डिस्टॉर्ट हुआ है और उसकी जो एक इमेज है बुरी तरह से मुतासर हुआ है। बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा कि ये थी जी आज की अपडेट्स। इंडिया जो है मोरली, मिलिटरली और डिप्लोमेटिकली एक हालत शिकस्त में है और दुनिया उसके बयानियों को नहीं मान रही और वो डिसइंफॉर्मेशन और बौखलाहट में सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाना इस तरफ रिजॉर्ट कर रहा है। पाकिस्तान का रिस्पांस ज़रूर आएगा। पाकिस्तानी कौम को जी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए भी कह रहे थे और फ़ौज पाकिस्तान के तर्जमान भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान का रिस्पांस आएगा, मय्यड, कैलकुलेटेड और बर वक्त आएगा, जिस वक्त हम अपनी चूज़ करता हुआ टाइमलाइन को फॉलो करेंगे। तो ये था जी आज का प्रोग्राम। देखते रहिए वी न्यूज़ टॉपिक के।